ایک ذکر ہے اللہ کا اور ایک ذکر ہے اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مسلمان یہ دو ذکر اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے وہ مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہونے والا ہے۔ اب اللہ کے ذکر کی جو سب سے بہترین صورت ہے وہ نماز ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے ذکر، عبادت اور بندگی کی جو اعلیٰ صورت ہے وہ نماز ہے، اور ایک اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ اللہ کے محبوب کے ذکر کی جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ درود و سلام ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہو تو اعلیٰ صورت نماز، اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا ہو تو اعلیٰ صورت درود و سلام۔ اب جب ہم نماز کو اور درود و سلام کو، ایک اللہ کا ذکر، ایک اس کے محبوب کا ذکر، جب یہ دو ذکر ہم دیکھتے ہیں تو جو نماز ہے، اپنی زبان میں ہم نماز کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ اپنی زبان میں ہم نماز کہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی زبان میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ اور جو صلاۃ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور جو اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، درود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ ذکر دو ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کا۔ اللہ کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اس کو نماز کہتے ہیں، لیکن عربی میں صلاۃ ہی کہتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اپنی زبان میں درود و سلام کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ لفظ ایک ہے صلاۃ کا، اسی کا معنی نماز بھی ہے اور اسی کا معنی درود و سلام بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جائے تو نماز ادا کریں، جب اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے تو درود و سلام پڑھیں۔ کیوں؟ لفظ ایک ہے صلاۃ کا، اور اسی لفظ صلاۃ کے پردے کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے، اور اسی صلاۃ کے پردے کے اندر اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے لیے اور اپنے محبوب کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ لفظ صلاۃ ہے۔ اب صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اور نماز ہر مسلمان پر دن میں 5 وقت فرض کی گئی ہے۔ اب اس نماز کی عظمت کتنی ہے، اس نماز کی فضیلت کتنی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر نماز کے وقت یہ اعلان کرتا ہے۔ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر نماز کے وقت اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، جو آگ تیری زندگی میں بھڑک رہی ہے، تو جا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر، اور وہ جو آگ بھڑک رہی ہے اس آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے۔
اور یہ فرشتہ ہر نماز کے وقت اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، جو تو نے آگ بھڑکائی ہے نا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس آگ کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دے۔ اب آگ کیسی بھڑکتی ہے؟ 5 وقت کی نماز کے اندر کتنا، پہلی جب نماز پڑھے تو کتنے گھنٹے کا فرق ہے، اتنے گھنٹے گزر جائیں گے تو نماز ظہر کا وقت آئے گا، ظہر کے بعد جب وقت گزرے گا عصر کا وقت آئے گا، تو ہر نماز کے درمیان کچھ نہ کچھ وقت ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے ابن آدم اٹھ، اللہ کے حضور سجدہ کر لے۔ جب تو سجدہ کرے گا تو جو تو نے آگ بھڑکائی تھی نا، خود ہی اللہ رب العزت اس کو بجھا دے گا۔ اب کیسے بجھے گی؟ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا۔ اور آگ بھڑکتی کیسے ہے کہ بندے کے پاس نماز پڑھنے کے بعد جب گھر گیا، باہر کا ماحول دیکھا، وہ چیزیں جو نہیں دیکھنی تھی اس نے وہ دیکھ لی، وہ کام جو نہیں کرنا تھا اسے وہ کام ہو گیا، تو جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کا ارتکاب کیا تو آگ بھڑک اٹھی۔ تو فرمایا جو آگ تیرے عمل نے خود بھڑکائی ہے، اللہ کے حضور نماز کے وقت جا کر سجدہ کر، جب تو سجدہ کرے گا نا، اس سجدے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس آگ کو بجھا دے گا۔ تو ہر وقت جب بندہ نماز کے وقت پر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو اس بندے کو اللہ کی بارگاہ سے کتنی برکات مل رہی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اس کا سجدہ گویا ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی رحمت کے سمندر کے اندر غوطہ لگا رہا ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، نماز کے لیے اللہ کے حضور جھکتا ہے، تو فرمایا اس کا سجدہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے۔ اور پھر نماز کی کتنی برکات ہیں۔ فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ گویا ایسے ہے وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب گیا ہے، یعنی وہ اپنے خالی دامن کو، اپنی خالی جھولی کو اللہ کی رحمت سے بھر رہا ہے، جو اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ اور پھر اس نماز کی کتنی عظمت اور برکت ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے تو فرمایا اس کے سر پر گناہوں کے انبار ہوتے ہیں، گناہوں کی گٹھڑیاں ہوتی ہیں۔ تو جب نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس کے جو گناہ ہیں اس کے سر سے ہٹا دیے جائیں، اس لیے کہ یہ گناہوں سے پاک ہو کر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ اور جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، فرشتے گناہ واپس اس کے نامہ اعمال میں رکھنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے۔ جب بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے تو اس کے جو گناہ تھے جھکنے کی وجہ سے میں نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو نماز کی کتنی برکات ہیں۔ پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو بندے کے کندھوں کے اوپر، سر کے اوپر جو گناہ ہوتے ہیں، فرمایا جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور رکوع میں جھکتا ہے
اللہ کے حضور رکوع و سجود کرتا ہے، تو جب رکوع کے لیے جھکتا ہے نماز کی حالت میں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے جو سار کے گناہ ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ اور جب پھر رکوع کے بعد سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کے کندھوں پر جو گناہ ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ اور جب گناہوں سے پاک ہو گیا ہے تو پاک گناہوں سے کس عمل نے کیا ہے؟ اللہ کے حضور جھکنے نے۔ اور جھکا کس وجہ سے ہے؟ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو نماز کی کتنی برکت ہے، کتنی عظمت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا ہے، اور مثال دے کر سمجھایا جائے تو بندے کو سمجھ ذرا اچھی آتی ہے۔ میرے آقا نے مثال کیا دی؟ فرمایا ایک بندہ، ایک ایسا شخص جس کا معتمل ہو، معتمل کہتے ہیں کام کرنے کی جگہ ہو۔ اب کوئی دکان پہ کام کرتا ہے، کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی زمیندار ہے تو کھیت میں کام کرتا ہے۔ جس جگہ پر بھی وہ کام کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا معتمل یعنی عمل کرنے کی جگہ۔ فرمایا ایک ایسا شخص، ایک ایسا اللہ کا بندہ جس نے کام کرنے والی جگہ پر جانا ہو اور وہاں پر جا کے وہ کام کرتا ہو، اس کے گھر سے لے کر جس جگہ پر اس نے کام کرنا ہو اس کے راستے کے اندر میرے آقا نے فرمایا 5 نہریں آتی ہیں۔ جس جگہ پر اس نے کام کرنا ہو، اپنے گھر سے لے کر کام کرنے والی جگہ پر، فرمایا اس کے راستے میں 5 نہریں پانی والی حائل ہوں، تو وہ گزر کر ان نہروں سے کام کرنے والی جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ اب جب اس نے کام کیا ہے، اس کے کام کی نوعیت یہ تھی کہ اس کے کپڑے گندے ہو گئے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو گئے، اس کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی، گرد غبار لگ گیا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنی جگہ پر کام کرنے کے بعد واپس آنے لگا ہو، اس کے راستے میں 5 نہریں تھیں، ان 5 نہروں میں سے وہ باری باری گزرے گا، تو جب پہلی نہر کو کراس کرے گا، گزرے گا، تو فرمایا اس کے کپڑوں پر جو مٹی ہوگی، جو گرد و غبار ہوگا، پہلی نہر میں اترنے کی وجہ سے وہ مٹی اس کے کپڑوں سے دور ہو جائے گی۔ جب دوسری نہر میں آئے گا تو جو تھوڑی بہت مٹی رہ گئی تھی دوسری نہر میں آنے کی وجہ سے وہ دور ہو جائے گی۔ جب تیسری نہر میں سے گزرے گا تو اس کے کپڑوں پر جو گرد غبار تھوڑی سی باقی رہ گئی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ جب چوتھی نہر سے گزرے گا جو گرد غبار باقی ہوگی تو وہ بھی اتر جائے گی۔ جب 5ویں نہر میں سے گزرے گا اگر پھر بھی کوئی ہوگی تو وہ اتر جائے گی، جو اس کے کپڑوں پر مٹی گرد غبار لگی تھی۔ جب وہ گھر پہنچنے تک 5 نہروں میں سے گزرے گا تو فرمایا اس کے کپڑوں سے مٹی دور ہو جائے گی اور اس کے کپڑے پاک صاف ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کی، مثال دے کر فرمایا سنو، جو مسلمان دن میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی رحمت کی جو نہر تھی
اس کے اندر وہ داخل ہوا ہے، تو جب اس اللہ کی رحمت کی نہر سے باہر نکلے گا تو اس کے جسم پر جو گناہوں کی میل ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ جس طرح وہ پانی کی نہر میں سے نکلا تو اس کا جسم، اس کے کپڑے میل کچیل اور مٹی سے صاف اور پاک ہوئے، تو فرمایا اسی طرح مسلمان جو دن میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، تو 5 وقت نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس کا جو جسم ہے گناہوں سے اللہ رب العزت پاک کر دیتا۔ تو دوستان محترم، یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ 5 وقت اللہ کے حضور جھکتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، جیسے جیسے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو ایک ایک نماز کی کتنی عظمت ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی کتنی فضیلت ہے۔ ادھر بندے نے صرف نماز ادا کی ہے، ادھر اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب الاسلام نے موسم خزاں کے اندر جب درختوں کے پتے گرتے ہیں، درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا، اس کو ہلایا، جب اس ٹہنی سے شاخ سے پتے نیچے گرے تو اللہ کے محبوب الاسلام نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا، سلمان فارسی مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں نے یہ جو درخت کی ٹہنی تھی اس کو ہلایا کیوں ہے اور اس سے پتے کیوں گرے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے محبوب الاسلام فرمائیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ موسم خزاں کے اندر جس طرح درختوں سے پتے جڑتے ہیں، اس طرح جب مسلمان اللہ کے حضور آ کے نماز میں جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے جو گناہ ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی جس طرح درخت کے پتے جڑے ہیں، اس طرح نماز پڑھنے کی وجہ سے بندے کے جو گناہ ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، جو بندے کے لیے طہارت کا سبب بنتا ہے، جو بندے کے ظاہری جسم کو بھی، دیکھیں نا نماز کیسا نفیس عمل ہے، کتنی پیاری عبادت ہے۔ یہ جو بندے کا جسم ہے، جو کپڑے ہیں، نماز بندے کے جسم اور کپڑوں کو بھی پاک کرتی ہے، اور نماز بندے کی جو روح ہے اس کو بھی پاک کرتی ہے۔ نماز بندے کے لیے ظاہری صفائی اور طہارت کا باعث بنتی ہے، اور نماز بندہ مومن کے لیے باطنی طہارت اور صفائی کا بھی باعث بنتی ہے۔ اور کتنا خوبصورت عمل ہے جس سے کسی صورت میں بھی کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو تو نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ عیسائیوں کا ایک وفد ثقیف اللہ کے محبوب الاسلام کی بارگاہ میں آیا، وہ عیسائی تھے۔ جب وہ وفد آیا تو اللہ کے محبوب الاسلام نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ دیکھیں 5 وقت جو مسلمان ہیں وہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، کس قدر خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب اس وفد نے دیکھا صحابہ اکرام کو کہ وہ 5 وقت آتے ہیں اور دنیا و ما فیہا سے بیگانے اور بے نیاز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
جب انہوں نے دیکھا تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی. عیسائی تھے اور اللہ کے محبوب نے مسجد میں اس لیے ٹھہرایا کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ عیسائی تھے. جب صحابہ کرام کو سجدہ ریز ہوتے دیکھا کہ اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, تو ان عیسائیوں کے دل کی جو دنیا ہے وہ بدل گئی ہے. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کا جو کلمہ ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں, مگر کلمے کے ساتھ انہوں نے عرض کی ہماری 3 شرطیں ہیں. ہم کلمہ پڑھیں گے مگر 3 ہماری شرائط ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کون سی شرط ہے تمہاری؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے صحابہ کرام جہاد پر جاتے ہیں, ہم جہاد نہیں کریں گے, یعنی ہم اللہ کے راستے میں تلوار نہیں اٹھائیں گے, جہاد نہیں کریں گے. یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ ہم جس طرح آپ کے صحابہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت پابندی کے ساتھ, یہ ہم نہیں کر سکیں گے. یعنی ہم آسان سا کلمہ پڑھ لیں گے, مان لیں گے آپ کو, لیکن یہ اعمال ہم نہیں کریں گے. ایک طرف انہوں نے صحابہ کرام کا عمل دیکھا کہ یہ تو اتنا مشکل ہے, ہم یہ نہیں کر سکیں گے. اور وہ اصل وجہ کیا تھی کہ وہ صحابہ کرام جو بار بار جھکتے تھے نا, کہ ایسے نیچے زمین پہ سر رکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں. یہ ہماری 3 شرائط ہیں, یہ آپ پوری کر دیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنو, جو پہلی 2 شرطیں ہیں وہ ٹھیک ہیں, مگر جو تیسری شرط ہے نماز والی, اس میں آپ کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع, اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو, جس میں رکوع و سجود نہ ہو, جس میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہ ہو. اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو صحابہ کرام جھکتے ہیں نا, اس چیز کو دیکھو وہ کس بارگاہ میں جھک رہے ہیں. وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے, کسی اور کے سامنے وہ سجدہ نہیں کرتے, وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. تو دوسری شرائط میرے آقا نے فرمایا منظور ہے, مگر جو نماز نہ پڑھنے والی شرط ہے یہ منظور نہیں. کیوں؟ فرمایا جس میں نماز نہیں, رکوع نہیں, اس دین میں کون سی بلائی اور خیر ہے. تو دوستان محترم, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ثقیف کے وفد سے یہ فرما کر کہ نماز میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ نماز چھوڑ دے, نماز ادا کرنے میں کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو نماز کی عظمت اور فضیلت ہے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو, وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا ہو. اور جیسے جیسے بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے, جیسے جیسے جھکتا ہے, اس بندے کو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک کرتا ہے. اور پھر جو نماز ہے اس کی کتنی عظمت اور فضیلت ہے کہ ایک نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ کے دور خلافت میں
مرد اور عورتیں مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے، اس دور کے تقاضوں کے مطابق تو ایک نوجوان ایک عورت کا راستہ روکتا تھا۔ جب وہ 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے نکلتی تھی تو وہ نوجوان اس کا راستہ روکتا تھا۔ جب کچھ دن گزرے تو اس عورت نے پوچھا، آپ میرے راستے میں کیوں مجھے روکتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میرے راستے میں کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، وجہ یہ ہے کہ میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہارے راستے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اب اس عورت نے کہا، میری ایک شرط ہے، اگر وہ آپ پوری کر دیں تو پھر آپ مجھے اپنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پوچھا کون سی شرط ہے؟ اس عورت نے کہا، شرط یہ ہے کہ آپ نے صرف 40 دن تک جماعت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرنی ہے۔ میری یہ شرط ہے کہ 40 دن آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور 40ویں دن جب آپ آئیں گے تو میں حسب وعدہ آپ کے راستے میں کھڑی ہوں۔ جب 40 دن وہ نوجوان، اس نے کہا ٹھیک ہے میں شرط پوری کرتا ہوں۔ اب 40 دن وہ ہر روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کر رہا ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے منصف عادل حکمران ہوں اور اللہ کے حضور امامت کر رہے ہوں، اور ان کی امامت میں نوجوان نماز پڑھنے والا ہو اور اس کے دل کی دنیا نہ بدلے، اس کی زندگی کے معاملات نہ بدلیں، اس کے دل کا زنگ دور نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب 40 دن تک اس نوجوان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی، 40ویں روز جب آخری نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے وہ گزرنے لگا تو وہ حسب وعدہ عورت کھڑی ہے۔ اب نوجوان اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ تو میرے لیے تڑپتے تھے، آپ تو کہتے تھے میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا، اب تم نگاہ اٹھا کے بھی مجھے دیکھنا پسند نہیں کر رہے۔ اس نوجوان نے کہا، جب میں نے 40 دن حضرت عمر فاروق کی امامت میں نماز ادا کی ہے، حضرت عمر فاروق کی قربت اور صحبت نے میرا دل دنیا سے توڑ کر اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے قرب اور صحبت نے، جب ان کے پیچھے میں نے 40 روز نماز ادا کی ہے، ان کے قرب نے میرا جو دل کا تعلق ہے وہ رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب میرے پیش نظر وہ صرف سونا محبوب ہے، سونا رب ہے جس کے آگے میں جھکتا ہوں۔ تو دوستان محترم، جیسے جیسے بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، بندے کے دل کی جو دنیا ہے وہ بدلتی جاتی ہے۔ کاش ہم 5 وقت پابندی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں، اور ایسا عمل جو ساری امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے، کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم مسلمان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں۔
کیوں نہ ہم مسلمان ہو کر اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کی لذت دینے والے بن جائیں۔ کیوں؟ جیسے بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو میری بارگاہ میں جھکتا ہے نا، جو نماز ادا کرتا ہے، اس کا یہ عمل اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، بے حیائی سے بچا لیتا ہے۔ اگر آج اس دور کے اندر جب ہر طرف بے حیائی کی عریانی اور فحاشی کی مادی ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی لپیٹ میں ہر نوجوان آ گیا ہے، اگر آج کا نوجوان بھی بے حیائی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 5 وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے، 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والا بن جائے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، ایک نوجوان جو نماز بھی پڑھتا تھا اور گناہ بھی کرتا تھا، ایک طرف اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا اور دوسری طرف گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، فلاں نوجوان نماز بھی پڑھتا ہے مگر گناہوں سے نہیں بچتا، بے حیائی کے کاموں سے نہیں بچتا۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ سنو، وہ جو 5 وقت نماز ادا کر رہا ہے، ان قریب اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ جب تھوڑا عرصہ گزرا، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان جو گناہ بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو گناہوں سے تائب ہونے کی توفیق عطا کر دی اور اس نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی ہے۔ تو دوستان محترم، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کی برکت اور عظمت اتنی ہے، اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے تو بندے کی زندگی سے جو گناہ ہے وہ نکل جائیں گے۔ ہم جھکتے نہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف آتے نہیں، جب آئیں گے پھر دیکھنا انسان کی زندگی گناہوں سے پاک کیسے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔